بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم ہادی کل مولا کل محسن انسانیت تاجدار ختم نبوت حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد آج میری گفتگو کا موضوع ہے نماز کی اہمیت۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں، اپنی تمام تر نورانیت اور تمام تر فضیلت و عظمت کے ساتھ یہ ماہ مقدس ہمارے پاس موجود ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر نماز اور دیگر اعمال صالحہ کا جو ثواب ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، شیطان کو اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی خصوصی انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ ایسے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد، اپنے اعمال کے لحاظ سے درستگی لائیں۔ جن اعمال میں کوتاہی ہوتی ہے اور پہلے سے ہمارے اندر سستی برتی جا رہی ہے، ان اعمال کی اصلاح ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ بنیادی طور پہ عقائد، اس کے بعد اعمال صالحہ کا سلسلہ، یہی دنیا و آخرت کی بہتری کا سبب ہے اور اسی کے اندر ہی نجات ہے۔ آج جو موضوع ہے انتہائی اہم موضوع ہے، اتنا اہم موضوع کہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر بارہا مقامات پہ نماز کا تذکرہ موجود ہے۔ 700 سے زائد مرتبہ مختلف صیغوں کے ساتھ نماز کا ذکر کیا گیا۔
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین کے اندر نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. اتنا اہم موضوع اور اتنا اہم مسئلہ جس کو قرآن نے بھی 1 2 بار 10 بار 100 بار نہیں بلکہ 700 سے زائد مرتبہ بیان کیا ہو، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں. نماز ہی نجات کا سبب ہے، نماز سے ہی دنیا و آخرت میں بہتری ہے. قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ جس کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا، کامیابی کا راز بیان کر دیا. کامیاب ہونے کے لیے زیادہ دولت ہونا ضروری نہیں، عیش و عشرت ضروری نہیں. کامیاب بندے کی نشانی زیادہ مال نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. ایمان کے بعد اعمال صالحہ، ایمان کے بعد نماز میں خشوع کرنا، دل سے پڑھنا، نماز میں اخلاص پیدا کرنا، یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے. اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں، اصل کامیابی وہ ہے کہ بندے کی قبر بھی اچھی ہو جائے، بندے کا حشر بھی اچھا ہو جائے. یہ اصل کامیابی ہے. اسی سورہ میں ایمان والوں کے مزید اوصاف کرنے کے بعد ایک اور وصف کا ذکر فرمایا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور ان اوصاف کے حامل لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں اور یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. قرآن مجید برہان رشید کے اندر کامیاب لوگوں کی نشانی، فلاح پانے والوں کی نشانی کو جب بیان فرمایا، اللہ رب العزت جل جلالہ نے تذکرہ فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنت کی میراث پائیں گے. دیکھیں کتنا اہم وظیفہ ہے اور کتنا اہم عمل ہے کہ جس نے نماز میں کامیابی حاصل کر لی، جس کی نماز کامل ہو گئی، جس نے نمازوں کو مکمل کر لیا، جس نے نماز کے اندر خشوع و خضوع کو حاصل کر لیا، وہ جنت کا وارث بن گیا. جنت اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرمائیں گے. نماز پڑھنے والا بندہ اور نماز نہ پڑھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک ہے نماز نہ پڑھنا، ایک ہے نماز کے اندر سستی کرنا. نماز میں سستی کرنا، نماز میں خشوع کا پیدا نہ کرنا اور نماز بے توجہ ہو کے پڑھنا، اس کی بھی بڑی وعید آئی ہے. قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا نے تذکرہ فرمایا سورہ نساء کے اندر، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُصَالَى، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُصَالَى، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے، یُرَاؤْنَ النَّاسَ، لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. نماز کا پڑھنا، بظاہر یہ کھڑے ہو رہے ہیں
نماز میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو ریاکاری کرتے ہوئے اور لوگوں کے سامنے بڑے نماز میں شامل ہو رہے ہیں لیکن اندر سے وہ خالی ہیں، اندر سے نماز میں شامل نہیں ہو رہے، خشوع کو پیدا نہیں کر رہے، خالق کائنات فرماتا ہے وہ اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں، لوگوں کو زیادہ دکھاتے ہیں۔ اور اوپر ان کی نشانی یہ ہے ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق لوگ نماز میں سستی کرنا۔ اب جب سستی کی اتنی وعید ہے تو پھر اندازہ لگانا چاہیے کہ نماز نہ پڑھنے کے کتنے سخت مسائل ہیں۔ بے شمار احادیث ایسی ہیں جو ہماری اصلاح کر رہی ہیں۔ ایک ہے نماز کا پڑھنا، اس سے پہلے ہوتا ہے اذان دینا۔ اذان کے بارے میں میں ایک دو احادیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابی داؤد شریف ہے، میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یعجب ربکم عز وجل من راعی غنم فی رأس شزیۃ بجبل۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ چرواہا جو بکریاں چراتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر، یؤذن للصلاۃ ویصلی، جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ اذان دیتا ہے، وہاں مسجد نہیں ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اب بظاہر جماعت بھی نہیں ہونی، جماعت کے ساتھ شامل ہونے والا بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن اب نماز کا وقت ہو چکا ہے تو چرواہے نے سب سے پہلے اذان دی، یؤذن للصلاۃ ویصلی، پھر نماز پڑھی، فیقول اللہ عز وجل انظروا الی عبدی، اللہ رب العزت جل وعلا اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کی طرف، ھذا یؤذن ویقیم الصلاۃ، دیکھو یہ میرا کیسا بندہ ہے، اس نے نماز سے پہلے اذان پڑھی ہے اور پھر نماز پڑھی ہے، یخاف منی، اسے کسی دوسرے کا ڈر نہیں، یخاف منی، میرے ڈر کی وجہ سے میرے لیے اس نے اذان پڑھی، میرے لیے اس نے نماز پڑھی۔ جو بندہ ایسا کرتا ہے، اب یہ تو مثال دی کہ بکریوں کا چرواہا ہو اور جنگل میں ہو اور پہاڑ کی چوٹی پہ وہ بکریاں چرا رہا ہو۔ اب یہاں سے یہ چیز ملتی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، تم پہاڑوں پہ ہو، تم جنگلوں میں ہو، تم کہیں اکیلے اپنی کاشتکاری کر رہے ہو، اکیلے ہو، اگرچہ دوسرا بندہ کوئی نہیں، لیکن تم نے اذان پڑھی، جس نے بھی اذان پڑھی اور اس کے بعد نماز پڑھی، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں دیکھو تو صحیح میرے اس بندے کو، میرے ڈر کی وجہ سے میرے لیے اس نے اذان دی، میرے لیے اس نے نماز پڑھی، قد غفرت لعبدی وادخلتہ الجنہ، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کے گناہ معاف فرما دیے ہیں اور میں نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ کتنا مقام ہے، کتنی عظمت ہے۔ ایک ہے محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ ملیں گے تو ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن ایک ہے کہ جماعت کا بندوبست نہیں ہے اور اکیلا ہے، اذان پڑھ کے نماز پڑھے گا۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جل وعلا
اس کو بخش بھی دیتا ہے اور جنت میں داخل بھی فرما دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری کے اندر میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے، حدیث نمبر ہے 609۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی اراکا تحب الغنم والبادیہ۔ فرمایا میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے خیال میں تم بکریاں چرانا اور جنگلوں میں رہنے کو پسند کرتے ہو۔ یہ دیہاتی لوگوں کی بات آپ نے بیان فرمائی کہ تم جانور رکھنا، ان کو چرانا اور جنگلوں میں کام کاج کرنا، کھیتی باڑی کرنا، بکریاں چرانا، اس کو پسند فرماتے ہو۔ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ، فرمایا تم میں سے جو بکریاں چرا رہا ہو یا جنگل میں ہو، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، تو جب بھی نماز کا وقت ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اذان پڑھو۔ اب اذان کے علاوہ بھی جب ٹائم ہو جائے نماز پڑھ لیں گے تو ہو جائے گی، لیکن یہ ہے فضیلت کی بات، یہ ہے اس سے اگلا درجہ، یہ ہے اس سے اوپر والا مقام۔ میرے آقا علیہ السلام حکم فرما رہے ہیں کہ تم جب وقت ہو جائے تو اذان پڑھو نماز کے لیے۔ فرفع صوتک، اب یوں نہ سمجھو کہ میں آہستہ آہستہ پڑھ لیتا ہوں، کون یہاں سنے گا۔ سرکار فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی اذان پڑھو بلند آواز سے پڑھو، بلند آواز سے۔ فرفع صوتک بالنداء، بلند آواز سے تم اذان پڑھو۔ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شے، جن ولا انس ولا شے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم اذان پڑھو جنگل میں، اور اذان کی آواز کسی بشر نے سنی، جن نے سنی، ولا شے، یا کسی بھی چیز نے سنی۔ اب جنگل کے اندر درخت ہیں، ریت کے ذرات ہیں، دریا کا پانی، یا دیگر جس نے بھی اذان سنی تمہاری، الا شہد لہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا ہر وہ چیز جس نے تمہاری اذان کی آواز سنی تمہارے حق میں گواہی دے دے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے اذان پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ جہاں اس کی آواز جاتی ہے وہ ساری چیزیں اس کے حق میں گواہی دے دیں گی۔ دیکھو ابھی نماز آگے ہے، نماز کا اگلا درجہ ہے، ابھی تو نماز کی تیاری ہو رہی ہے، ابھی اذان پڑھی گئی، اذان پڑھنے سے ہی رب ذوالجلال جل جلالہ گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 515 ہے، میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی انداز میں موجود ہے، المؤذن یغفر لہ مدى صوتہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے تو اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اذان کی آواز رطب و یابس، خشک و تر چیز جہاں جہاں بھی پہنچی، جس نے بھی سنی، قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ یکتب لہ 25 صلاۃ ویکفر عنہ ما بینہما۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اذان سن کے جو نماز کو آیا، جماعت سے ملا، اذان سن کے کام کاج چھوڑ کے دوڑ پڑا اور جماعت سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور جماعت سے ملا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں
25 زائد نمازوں کا اسے ثواب مل جاتا ہے۔ وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 نمازوں کے درمیان والے گناہ اللہ رب العزت جل جلالہ جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تمہارے سامنے رکھنے والا ہوں جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز پڑھنا اور مسجد میں رہنا، انتظار کرنا نماز کا، بڑی اس کی فضیلت ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے متعدد فرامین اس سلسلہ میں موجود ہیں کہ ہماری اصلاح فرما رہے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، قال صلینا مع المغرب، قال صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مغرب کی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ فرجع من رجع، جس نے جانا تھا وہ چلا گیا، نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، کچھ لوگ چلے گئے۔ وعقب من عقب، جس نے رکنا تھا وہ رک گیا، یعنی کچھ لوگ گھروں کو چلے گئے نماز پڑھ کے اور کچھ لوگ وہاں پہ رک گئے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرعا قد حفظہ النفس، کچھ دیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد کی طرف تشریف لائے۔ قد حفظہ النفس، اور آپ کا سانس مبارک تیز چل رہا تھا۔ وقد حسر ان رکبتیہ، اور تہبند گھٹنا سے ہٹا ہوا تھا اور گھٹنا سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ فقال ابشروا، جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، یہ وہ حالت بیان ہو رہی ہے کہ جب بندہ تیز چلتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز مبارک بیان کیا جا رہا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا سانس مبارک تیز چل رہا تھا اور تیزی سے چل کے آپ مسجد میں تشریف لائے، اور آتے ہی حکم فرمایا ابشروا، اے مسجد میں رک جانے والو، ابشروا، تمہیں بشارت ہو، میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں۔ ھذا ربکم، یہ تمہارا رب ہے۔ قد فتح بابا من ابواب السماء، تمہارے رب نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا ہے۔ یباہی بکم الملائکہ، تمہاری وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے کہ یہ کیسے بندے ہیں، نماز ادا ہو گئی ہے، نماز پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی مسجد میں بیٹھے ہیں۔ یباہی بکم الملائکہ، اللہ رب العزت جل جلالہ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ یقول انظروا الی عبادی، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں کی طرف، قد قضوا فریدہ وہم ینتظرون اخری، یہ کیسے بندے ہیں، ایک فرض ادا کر چکے ہیں اور اگلے فرض کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک نماز مغرب کی انہوں نے پڑھی ہے لیکن گھروں کو نہیں گئے، پھر اگلی نماز عشاء کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کیسے بندے ہیں، کیسے میرے پیارے بندے ہیں۔ رب العزت جل جلالہ کے فخر کا وہ سبب بنتے ہیں وہ لوگ جو مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھی صحابہ نے حضور کے پیچھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بشارت عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سب کچھ بیان کر دیا کہ اے میرے صحابہ جو مغرب پڑھ کے مسجد میں ہی بیٹھ گئے ہو، اعتکاف بیٹھ گئے ہو عشاء تک اور عشاء کا انتظار کر رہے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ
تمہاری وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز کے انتظار میں بندہ بیٹھا تو فرش زمین پہ ہوتا ہے، لیکن اس کی حاضری عرش بری پہ لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت حریث بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا اور میں نے دعا مانگی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، یا اللہ کسی صالح انسان کی ہم نشینی عطا فرما، کسی نیک بندے سے میری ملاقات میرے نصیبوں میں فرما۔ قال فجلست الی ابی ہریرہ، کہتے ہیں میں جو ہی داخل ہوا تو میری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ فقلت انی سألت اللہ ان یرزقنی جلیسا صالحا، تو حضرت حریث بن قبیصہ نے آ کے وہ واقعہ بیان کر دیا کہ میں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے نیک صالح انسان سے میری ملاقات کروا دے، تو تم سے میری ملاقات ہو گئی ہے۔ اب فحدثنی بحدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم مجھے کوئی سرکار کا فرمان سناؤ، لعل اللہ ان ینفعنی بہ، تو اس سے بعید نہیں کہ اللہ مجھے نفع دے۔ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بیان کیا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ صلاتہ، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا بندوں کا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ سارے اعمال میں سے نماز کا سب سے پہلے حساب ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، جس کی نماز درست نکلی، جس کی نماز مکمل نکلی، جو نماز میں کامیاب ہو گیا، فقد افلح، وہی جملے جو قرآن کے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ جس کی نماز کامل نکلی قیامت کے دن، فقد افلح وانجح، جس کی نماز مکمل نکلی وہ فلاح پا گیا، وہ نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور جو نماز میں نامکمل ہو سکا، جس کی نماز نامکمل ہوئی، وہ خسارے میں رہا۔ خواب وخسر، وہ جس کی نماز کامل نہیں ہے، جو نماز میں ناکام ہوا، وہ خسارے میں ہے، وہ خواب و خاسر ہو گیا۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب نماز کا جس کا حساب مکمل ہو گیا، نماز میں کامیابی مل گئی، دیگر اعمال میں اس کے ساتھ نرمی برتی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ اس کو معاف فرما دے۔ اور جو نماز میں ہی نامکمل ہوا، پھر دیگر اعمال کا سلسلہ اسی طرح نماز کے بعد حساب ہوگا۔ تو اس واسطے قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے، اور اس دن جب گرمی کی شدت، نفسا نفسی کا عالم اور پسینہ اور اس طرح بہت سخت ماحول ہوگا، تو اس ماحول کے لیے تیاری بھی ہونی چاہیے، اس دھوپ میں چھاؤں کا انتظام ہونا چاہیے، اس مشکل میں آسانی کا کوئی سبب ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا نا کہ نماز کو کامل کر لو، نماز فرض کی ادائیگی
یہ مکمل کر لو، تو حضور فرماتے ہیں فقد افلح وانجح، جس کی نماز مکمل ہوئی قیامت کے دن اللہ رب العزت جل جلالہ اسے کامیابی کی سند عطا فرما دے گا، اور وہی کامیاب ہو جائے گا، اور وہی فلاح پا جائے گا اور نجات پا جائے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین اس سلسلہ میں موجود ہیں۔ نماز کے لیے وقت نکالنا اور نماز کا اللہ رب العزت جل جلالہ کی بندگی کے لیے وقت نکالنا، یہ حدیث قدسی جو سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقول اللہ سبحانہ، اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے فراغت حاصل کر، میری عبادت کے لیے مصروفیت سے ٹائم نکال۔ املأ صدرک غنا، اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے اگر وقت تو نکالے گا نماز کے لیے، بندگی کے لیے، اپنی مصروفیت سے، کام کاج سے اگر وقت نکالے گا تو میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیرے فقر کے آگے بند باندھ دوں گا، محتاجی کے آگے بند باندھ دوں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، اگر تو کام میں مصروف رہا، کاروبار میں مصروف رہا، اگر تو اپنی کھیتی باڑی، کاشتکاری اور دیگر اپنے کام میں مصروف رہا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، تو نے وقت نہ نکالا، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، اور میں تجھے اور مصروف کر دوں گا، تو فارغ ہو ہی نہیں سکے گا، میں تجھے اور مصروف کر دوں گا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تو کام بھی کرے گا، کاروبار بھی کرے گا، اس کے باوجود تو محتاج رہے گا، تیرے فقر کے آگے بند نہیں باندھوں گا، تیرے سینے کو غنا سے نہیں بھروں گا، تیرے پاس دولت ہونے کے باوجود تو محتاج رہے گا۔ اگر ہم اپنی حالت پہ غور کریں تو یہ حدیث قدسی ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اپنے کاروبار کے اندر، مصروفیات کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود محتاجی ہے، اس کے باوجود غنا نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے بندگی کے لیے وقت نکالنا چھوڑ دیا۔ ہم بندگی کے لیے آتے بھی ہیں تو اتنی تیزی ہوتی ہے، اتنی جلدی ہوتی ہے، اور اتنے ہمارے کاموں کی ہمیں فکر ہوتی ہے، جب مسجد میں آئیں، بندگی کے لیے آئیں تو سارا کچھ ایک بار ذہن سے نکال دیں، ترک کر دیں، اخلاص کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ اگر ہم مسجد میں آنا شروع کر دیں، بندگی کرنا شروع کر دیں، تو یہ احادیث کا ذخیرہ، یہ قرآن و سنت کی سوغات ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ تم اللہ کو وقت دو گے، رب العزت جل جلالہ تمہارے سینے کو غنا سے بھر دے گا اور تمہیں کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان میں نے تمہارے سامنے رکھا، اور اسی طرح حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کے گھر میں اس کی عیادت کے لیے گیا، تو وہ کافی بیمار تھے، تو کچھ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، تو گھر والوں نے بٹھایا، تو انہوں نے پوچھا کہ میرے گھر میں کون کون ہے اس وقت، تو بتایا گیا کہ اخواتوں کا و اہلوں کا و جلساؤں کا فی المسجد، تیرے گھر والے ہیں، بھائی ہیں، اور وہ بھی لوگ آئے ہوئے ہیں جو تمہارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں بیٹھا اس لیے ہوں، انی محدثکم اليوم حدیثا، میرے پاس ایک حدیث ہے جو میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں، جو آج سے پہلے میں نے تمہیں کبھی نہیں سنائی، اور میں نے سوچا کہ یہ فرمان لے کے میں قبر میں نہ چلا جاؤں، یہ فرمان امت تک پہنچنا چاہیے، میرے پاس ایک امانت تھی جو میں تمہیں دینا چاہتا تھا۔ تو انہوں نے پھر وہ حدیث
پڑھنا شروع کی. کہتے ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آج تک میں وہ بیان نہیں کر سکا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے جس نے وضو کیا گھر سے فاحسن الوضو اور اچھی طرح وضو کیا ثم خرج الى المسجد گھر سے وضو کیا اور مسجد کی طرف چل پڑا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وضو گھر سے کر کے جو مسجد کی طرف چلا اور مسجد میں جا کے اس نے نماز ادا کی, جماعت کے ساتھ مل گیا. ثم صلی فی جماعت المسلمین جماعت کے ساتھ ملا, نماز ادا کی. فرمایا کہ جو اس طرح عمل کرتا ہے جب وہ دایاں قدم اٹھاتا ہے الا کتب اللہ لہ بہا حسنہ, اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے ہر قدم کے اٹھانے پہ ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے. ثم پھر جب بایاں قدم رکھتا ہے الا حت اللہ, بایاں قدم ہر قدم کے رکھنے پر, ہر بار بایاں قدم رکھنے پر اللہ رب العزت ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور یہ ابھی نماز میں شامل نہیں ہوا, ابھی گھر سے نکلا ہے, ابھی وضو گھر سے کیا اور قدم اٹھاتا ہے, قدم رکھتا ہے, جو ہی قدم اٹھاتا ہے ایک نیکی ملتی ہے, بایاں قدم رکھتا ہے ایک گناہ معاف ہوتا ہے. یہ سلسلہ گناہوں کا معاف ہونے والا اور نیکیوں کے دفتر کو بڑھانے والا سلسلہ نماز کی نیت سے, ارادے سے شروع ہو گیا اور آیا مسجد میں جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جماعت سے اس نے نماز پڑھی, اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, بخشش فرما دیتا ہے بندے کی. کتنا رحیم ہے رب, کتنا کریم ہے میرا اللہ, کیسی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اور ہم کتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہے, جب وقت ختم ہو گیا تو پھر یہ ہاتھ نہیں آئے گا. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون, جب وقت آ جائے گا اجل کا, موت کا, پھر ایک گھڑی بھی نہیں ملے گی. اس واسطے ہمارے پاس مہلت ہے. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پہ کرم ہے کہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہمارے نصیبوں میں ہیں, اور رمضان المبارک میں رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں. اپنی بخشش کا سامان کریں, ہم اپنے عقائد, اعمال, نظریات ان کو درست کر لیں. میں دعا کر رہا ہوں اللہ رب العزت جل وعلا رمضان المبارک کا فیضان ہمارے نصیبوں میں فرمائے, نماز کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور دعا ہے کہ غلطیوں کو معاف فرمائے, صحیح پڑھنے کی مالک توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.